جی آفات، مصیبتوں، منفی اثرات سے بچنے کا ذریعہ. اب یہ ہے کہ جن کے کسی سے بھی تعلقات خراب ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ایمان لا کر اس کو شعوری طور پر آزمانا شروع کریں اور سلام میں پہل کریں. اور اگر آپ انا کے بندے ہیں، انا کا شکار ہیں، اسٹبن ہیں، اور آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے تو پھر نہیں یہ کر سکیں گے. اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کسی اور کا نقصان کریں گے. کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے. تو اپنے فائدے کے لیے اس کو شروع کیجیے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ سوال کرے گی؟ جی آپ فرمائیے. یہ جو حدیث شریف میں آپس کا لفظ استعمال ہوا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے پرٹیکولرلی استعمال ہوا یا انسانوں کے لیے جنرلی؟ السلام تو بہرحال مسلمانوں ہی کے لیے ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی اچھے ویل وشنگ الفاظ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی آپ فرمائیے. جب ہم سلام کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں تو does it give the same effect؟ منہ سے سلام کرنا یا پھر ٹیکسٹ کے تھرو یا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فارمل لیٹر جب آپ لکھتے ہیں کسی کو، تو اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا تھا تو وہ کس سے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نان مسلم بادشاہوں کو خط لکھے تھے تو ان کو بھی سلام سے آغاز کیا تھا، سلام علی من اتبع الہدی. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس کے آغاز میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سلام نہیں لکھا تھا انہوں نے کیونکہ وہ نان مسلم تھے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ پراپر کوئی خط نہیں لکھ رہے، یوں ہے جیسے آپ کنورسیشن کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کسی ایک نے ٹیکسٹ میسج کیا، آپ جواب دے رہے ہیں، پھر اس نے کچھ کہا، پھر آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ کنورسیشن ہو رہی ہوتی. اب یہ نہیں ہوتا آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں تو ہر دفعہ میں کہوں السلام علیکم، پھر آپ مجھے کہتے پھر میں سلام کروں، پھر السلام. تو اس طرح نہیں ہے. ٹھیک سمجھ گئے؟ فارمل لیٹر اینڈ کنورسیشن کہ کسی نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ اس کو ہاں نہ میں جواب دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ نے نہ بھی لکھا تو کوئی بات نہیں، اگر آغاز میں نہیں لکھا اختتام پہ لکھ دیں والسلام کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. سب کو السلام علیکم. میڈم میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی مجھے پیچھے سے سلام کرتا ہے تو میں اس کو جواب نہیں دیتی تھی، میں پلٹ کر اس کو السلام علیکم کہتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا ہی کرنا چاہیے. ایک تو یہ اخلاق اور مینرز اور اصول سب یاد رکھیں کہ کبھی بھی پیچھے سے کسی کو باتیں نہ کریں، نہ پیچھے سے سلام کریں. کرنا ہے تو سامنے آ کے برابر آ کے کریں، کیونکہ بیڈ مینرز میں سے ہے. مسنون طریقہ کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے بات کرتے. اب اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہاں سے آپ نے آغاز کیا، ٹھیک ہے گھر میں کام کاج کرتے وقت آپ جلدی سے کچھ پوچھ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن آپ کسی سے کوئی پراپر بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور پیچھے سے بات کر رہے ہیں تو یہ انتہائی غلط چیز ہے. تو دیکھیے دین ادب کا نام ہے. دین صرف بے مہار جینا نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرو. تو اگر ہم نے ادب نہیں سیکھا، مینرز نہیں سیکھے تو کچھ بھی نہیں. دیکھیے تعلیم ایک جسم کی طرح ہے اور تربیت اس کی روح ہے. تعلیم اور تربیت آپس میں ایک روح کی مانند ہے. اگر کسی تعلیم کے اندر تربیت نہیں تو کیا ہے پھر وہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ گدھے کی طرح کتابیں لادنا ہے، وہ صرف ترجمہ یاد کرنا اور پیپر حل کر کے نمبر لے کے سرٹیفکیٹ لے لینا، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. وہ علم وزر بن جائے گا، بوجھ بنے گا انسان پر. اس لیے چاہے چھوٹے چھوٹے عمل ہوں لیکن اخلاق اور آداب لازم کر لیں اپنے اوپر. مثلاً اگر ہم کسی قرآن کی کلاس سے اٹھے ہیں، دین پڑھ کے اٹھے ہیں اور اٹھتے ہی ہم دوسرے کی باری کاٹ کے آگے آ جاتے ہیں، پش کرتے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ یا اپنے مقصد کے لیے دوسرے کو بے وجہ روکے رکھتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں. تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب اور اخلاق اور مینرز ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کون، اصل میں آپ کیا چیز ہیں. کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے ماتھے پہ کبھی بھی نہیں لگا، کوئی ڈگری کہیں نہیں لکھی جاتی.
کسی کو نہیں پتا کہ جو کاغذ آپ نے یہ رکھا ہوا یہ اصلی بھی ہے یا نہیں، اور نہ آپ کا وزن اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کے ترازو میں آپ کو تولا جائے کہ آپ کیا ہیں. کسی کو آپ کی پی ایچ ڈی سے کوئی غرض نہیں اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں. انسان پہچانا جاتا اپنے اخلاق سے، آداب سے. کسی بڑے کا مقام پہچاننے سے، کسی چھوٹے پہ شفقت کرنے سے، کسی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے، اس سے. ان چیزوں کا خیال رکھیے اور خود احتیاط برتیے. جی سر مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی آپ نے جو کہی کہ سلام کرنا ایک کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. تو میں ویسے اس کو ایک بگر پکچر امیجن کر رہی تھی کہ جس معاشرے میں سب لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے والے ہوں، تو جیسے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس کی غیبت ہو، کوئی غلط چیز کریں یا کوئی دل دکھانے والی بات کریں. تو یہ مجھے کلچر کا لفظ بہت ایک اچھا لگا. دوسری چیز استاذہ ایک اپنے ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی کہ میں نے نیو جرسی جانا تھا، تو وہ ایک دم سے نا ہمارا گیٹ چینج ہو گیا، تو مجھے اناؤنسمنٹ مس ہو گئی مجھ سے. میں بہت رش کیا لیکن میں پہنچی تو گیٹ بند ہو گیا، اور میں نے اس کو اتنا کہا کہ ابھی جہاز نہیں گیا. اس نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتی. تو میں صرف امیجن کر رہی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں نہیں جا سکتے نا. مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اس وقت مجھے اتنی پریشانی، اور کیونکہ 4 گھنٹے مجھے بیٹھنا پڑا نیکسٹ فلائٹ کے لیے، میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اگر صرف انسان 1 منٹ کے لیے امیجن کرے کہ دنیا کی وہ مایوسی پریشانی اور ایک وہ مایوسی پریشانی کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہمیں. سر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب سلام کرتے ہیں تو ہمیں جواب میں بھی سلام ہی آتا ہے، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں اگلا بھی جواب میں السلام علیکم. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. پہلا السلام علیکم کہے گا، دوسرا وعلیکم السلام، یعنی پہلے کا سلام پہلے ہے السلام علیکم، اور دوسرے کا کیا وعلیکم پہلے ہے اور السلام بعد میں ہے. یہ دونوں فریزز بتا رہی ہیں کہ پہل کس نے کی ہے اور جواب کس نے دی.